بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ کے تعریف کے بعد واضح ہے کہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں بہت سارے مسائل پیش کیے۔ الحمدللہ ہر منگل کو اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا: وحدثنا ہارون بن معروف انہ قال حدثنا عبد اللہ بن وہب تحویلا وقال حدثني حرملة بن يحيى انہ قال اخبرنا ابن وہب انہ قال اخبرني یونس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ رحمہ اللہ عن ابیہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول قد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعطينا العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك۔ معزز حضرات سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
عطایا مال دیا کرتے تھے، تو میں آپ سے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کو آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند، مجھ سے بڑے فقیر کو عطا فرمائیے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے اتنا مال دیا کہ جو ہے اس کی کثرت تھی، میں نے کہا اس کو مجھ سے زیادہ فقیر کو دیجئے، ضرورت مند کو دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس مال کو لے لو، اور مال اگر تمہیں بغیر سوال کے، مانگنے کے اور طمع اور لالچ کے بغیر ملے تو لے لو، اور دوسری قسم کی چیزوں کے آپ مطالبات نہ کرو، مانگا نہ کرو، بغیر سوال کے مال مل جائے تو اس کو لے لیا کرو۔ اس کے بعد بھی حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعطی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ العطاء فیقول له عمر اعطه یا رسول اللہ افقر الیہ منی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذہ فتمولہ او تصدق به وما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ وما لا فلا تتبعه نفسك۔ فإن قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه۔ سامعین، امام مسلم رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ یہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے اور بھاری عطیے دیا کرتے تھے، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ فقیر آدمی کو یہ مال دیا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود ہو لے لو اور اس کو اپنے پاس رکھو، یا اس کو اللہ کی راہ میں بانٹ دو، تقسیم کر دو، اور یہ مال آپ کو ملے جو آپ مانگ کر نہ ملے ہوں، حرص کے ساتھ نہ ملا ہو، تو آپ اس کو لے لو، اور جو ایسا نہ ہو نہ لو۔ تو اسی سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو دی جاتی تو اس کو رد نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ مال کہاں سے آتے تھے؟ ہاں، مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، بیت المال کا مال تھا۔ میں تو یہ جب کافروں کا مال جو یہ لیتے ہیں نا، اس میں سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا، وہ مال ہے، مال غنیمت۔ مال بہرحال یہاں ذکر نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔ ایمان ہو رہا ہے۔ ہاں، جب اسلام جو قبول ہے نہیں قبول کافروں کا، ہاں، وہ مال پورا لے کے جنگوں میں لیے تھے، جنگوں میں جنگیں وہ ہاں، جنگ خندق، وہ ہو سکتا ہے مال غنیمت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے دینے والے، اتنے خرچ کرنے والے کہ جو ہے صحابہ کہتے تھے کہ ہوا جیسا چلتی نا کھلے طور پر، اس طریقے سے آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اور مال آتا تو آپ کے پاس رکتا نہیں تھا، فوراً جو ہے تقسیم کرتے تھے۔
بڑے سخی النفس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعد المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے صدقے پر جو ہے ان کو مامور کیا گیا، جب وہ صدقہ لینے سے فارغ ہوئے اور اس کو میں نے ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال کا حکم فرمایا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال کی وصولی میں نے اللہ کے لیے کی اور مجھے ثواب اللہ کی جانب سے ملے گا، تو آپ نے فرمایا جو دیے گئے ہو وہ لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کیا تو آپ نے مجھے عطا کیا تو میں نے آپ سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی چیز بغیر سوال کے ملے، مانگے بغیر کوئی چیز تم کو مل جائے تو کھا لو اور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ تو انسان مانگنا نہیں چاہیے، سوال ذلت ہے، اور جو آدمی سوال کرتا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوتا، اور قیامت کے دن لوگ ایسے آئیں گے کہ بغیر گوشت کے ڈراؤنی ہوں گے، یہ مانگنے والے ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب اس زمانے میں جو ہے مانگنا ایک پیشہ ہو گیا ہے، لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ آسان ہو گیا نا ہاں، وہ اٹھے جھولی لے کے نکل گئے۔ کیا مسجد میں بھی لوگ بہت آتے نہیں ہیں؟ بہت آتے، ڈیلی آتے، ایک دو ہاں۔ حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال۔ یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے ابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور کہا کہ بوڑھے کا دل جوان ہے دو چیزوں پر، دو چیزیں محبت کرنے میں بوڑھے کا دل جوان ہوتا ہے، ایک جو ہے زندگی کی محبت، عمر زیادہ انسان کی ہو جائے تو انسان اس کو بہت چاہتا ہے، اور جینا، اور مال کی محبت۔ اسلام میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک او کما سبق۔ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے،
اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں. حدثنی ابو کمانے کا بھی آس زیادہ ہوتا ہے کہ ہاں بوڑھے لوگوں میں کمانے اور کمانا. اچھا جوان آدمی کبھی رحم کرم کر کے دے دیتا ہے، بوڑھا جو ہے بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ مال کا جو ہے بہت بڑا پجاری ہوتا ہے وہ. وحدثني ابو الطاهر وحرملة انهما قالا اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی، جو کہ حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین، تابعین کے سردار سے روایت ہے. انہوں نے اپنے خسر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہے. ایک زندگی لمبی ہو، اس کی وہ تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے مال بٹورنے کی محبت اس میں بہت ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن المنصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم تشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی دلچسپی اور دوسرے عمر کی دلچسپی. یہ دونوں چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں اور آدمی کی عمر گھٹتی جاتی ہے، تو ان سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے. حدثنا یحیی بن یحیی وسعید بن منصور وقتیبۃ بن سعید قال یحیی اخبرنا قال الآخران حدثنا ابو عوانہ عن قتادۃ عن انس انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. حضرت یحییٰ بن یحییٰ اور سعید ابن منصور اور قتیبہ بن سعید رحمہم اللہ نے یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے. حضرت یحییٰ کے الفاظ اخبرنا اور دوسروں نے حدثنا کہا. حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نے حدیث بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو مال کی دو وادی بھر کے جو ہے مال بے حساب بے دریغ مال مل جاتا تو تیسری وادی کے تلاش میں گھومتا تھا. جی بھرتا نہیں ہے اس کا، اتنا لالچی اور حریص ہے. وحدثنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدثنی حرملة بن یحییٰ انہ قال اخبرنا ابن وہب انہ قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک
رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لو کان لابن آدم واد من ذهب احب ان له وادیا آخر ولن يملأ فاه الا التراب واللہ یتوب علی من تاب۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر آدم کے بچے کے لیے سونے کی وادی ہو، وادی بھر کے پیسہ ہو، تو وہ تلاش میں رہے گا کہ اور ایک وادی ملے گی کیا، اور اس کا پیٹ بھرے گا نہیں سوائے مٹی کے، مٹی ہی جو یعنی کہ موت تک جو ہے حرص کرتا رہے گا۔ تو اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وحدثنی زہیر بن حرب وہارون بن عبد اللہ انہما قالا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج انہ قال سمعت عطاء یقول سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو ان لابن آدم ملء واد مالا لاحب ان یکون الیہ مثلہ ولا یملأ نفس ابن آدم الا التراب واللہ یتوب علی من تاب۔ قال ابن عباس فلا ادری امن القرآن ہوا ام لا۔ حضرت زہیر ابن حرب اور ہارون ابن عبداللہ رحمہم اللہ نے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ کو انہوں نے روایت پیش کی اس کی سند کے ساتھ کہ حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے، اگر بنی آدم کے بچے کے 2 وادی بھر کر پیسہ ہو جا تو وہ چاہتا کہ اس کے مانند اور کہیں ہے تو اس کی تلاش میں رہتا۔ آدم کے بچے کا جی کوئی چیز بھرتا نہیں ہے سوائے مٹی کے، اللہ رب العالمین سے کوئی توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو مال کی حد سے زیادہ محبت صحیح نہیں ہے، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ حدثنی سوید بن سعید انہ قال حدثنا علی بن مسہر عن داود عن ابی حرب بن ابی الاسود عن ابیہ انہ قال بعث ابو موسیٰ الاشعری الى قراء اہل البصرة فدخل علیہ 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال انتم خیار اہل البصرة وقراؤهم قاتلوه ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم كما قست قلوبكم من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات إلى آخر الحدیث۔ معزز حضرات، حضرت سوید بن سعید اور علی ابن مسہر سے روایت ہے، انہوں نے حضرت داؤد رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت ابو حرب ابن اسود سے انہوں نے اپنے ابا سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے
قاریوں کے پاس بھیجا تو ان کے پاس 300 آدمی آئے جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا اور کہا تم جو ہے بصرے کے اچھے لوگ ہو اور ان کے اچھے قاری ہو، تو آپ کا حرص جو ہے لمبا نہ ہو، زیادہ نہ ہو، آپ کے دل جو ہے سخت ہو جائیں گے جیسا کہ آپ سے پہلے کے لوگوں کے سخت ہو گئے۔ اور اگر ہم پڑھتے تھے ایک سورہ تو وہ سورت اتنی لمبی اور سخت ہوتی تھی جو سورہ توبہ کے برابر تھی۔ سورہ توبہ بہت لمبا سورہ ہے نا؟ ہاں بقرہ سے بھی زیادہ؟ نہیں، وہ تو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ آل عمران، بقرہ، بعد میں 7 طوال بولتے، 7 لمبے سورتیں۔ اور انسان حریص اور لالچی ہوتا ہے، اگر انسان کو 2 وادی مال مل جائے تو جو ہے تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا۔ انسان کا دل بھرتا نہیں ہے کسی بھی چیز سے سوائے مٹی کے، یعنی کہ موت تک جو ہے مال کمانے میں حرص کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اور ہم لوگ کسی سورے کو پڑھتے تھے، ہم اس کو مسبحات میں سے تسبیح دیتے تھے، یہاں تک کہ میں بھلا دیا گیا، میں اس میں سے یہ آیت یاد رکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب شہادۃ فی اعناقہم فتسألون عنہا یوم القیامہ۔ بے شک میں یاد رکھا اس سورے میں سے اس آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو کیوں ایسی بات بولتے ہو جس کو تم کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے، بولتے رہتے ہو، تو جو ہے تمہاری گردن میں تمہاری گواہی لکھی جائے گی اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین اس سے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔